کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آج یوم سیاہ منانے کی اپیل۔ کہا یوم سیاہ سے دنیا کو پیغام ملے گا، بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ مودی حکومت کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جارحیت کے تناظر میں اس سال کا یوم استحصال کشمیر غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم استحصال کشمیر پر پیغام میں کہا، آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی پاکستانی عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مئی 2025 کی بھارتی جارحیت اور شکست ثبوت ہے کہ عالمی برادری کے لیے تنازع کشمیر کا حل کس قدر ضروری ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کردار ادا کرے۔ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند اور 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس لے۔ افواج پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرتی ہے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں بھی بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات، اشتعال انگیز بیانات خطے میں عدم استحکام بڑھا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کا قیام جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں۔ مسلح افواج کشمیریوں کی حق و آزادی کی جائز جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ احتجاج کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا، وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ کسی بھی قسم کے اجتماع یا اکٹھے ہونے پر پابندی ہے۔ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فوری گرفتاری ہوگی۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ راولپنڈی میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا اطلاق 10 اگست تک رہے گا۔ اس دوران ہر قسم کے جلسے جلوس، ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر ممکنہ احتجاج، جیل حکام نے پنڈی پولیس سے اضافی سیکیورٹی مانگ لی۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے CPO کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ PTI نے آج جیل کے باہر مظاہرے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ جیل کے باہر سیکیورٹی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر اضافی پولیس بیریئرز اور نگرانی کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات، 10-10 لاکھ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے۔ سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈ کا اعلان۔ وزیر مواصلات کو فوری طور پر انفراسٹرکچر کی بحالی کا حکم دیا۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ کہا، فلڈ ارلی وارننگ سسٹم کے لیے جو ٹائم لائن دی ہے اس میں 1 گھنٹہ بھی نہیں بڑھے گا۔ 7 سال سے یہ سسٹم صرف کاغذوں میں چل رہا ہے۔ وفاق ہو یا صوبے، کسی نے فلڈ ارلی وارننگ سسٹم پر کام نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف مزید بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ کہا، بھارت روس سے بڑے پیمانے پر تیل خرید رہا ہے، اس کے بعد اسی تیل کو اوپن مارکیٹ میں بیچ کر بڑے بڑے منافع کما رہا تھا۔ بھارت کو کوئی پرواہ نہیں کہ روسی جنگ کی وجہ سے یوکرین میں کتنے زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اس لیے میں بھارت پر امریکی ٹیرف میں کافی زیادہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ امریکی صدر نے چند دن پہلے ہی بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف اور 1% جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ بھارتی معیشت کو مردہ معیشت بھی قرار دے چکے۔ روس سے تیل کیوں خریدا؟ ٹرمپ کی دھمکی پر بھارت وضاحتیں دینے پر مجبور۔ بھارتی وزارت خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ روس یوکرین جنگ شروع ہوئی تو خود امریکہ نے روس سے تیل خریدنے کے لیے بھارت کی حوصلہ افزائی کی تھی تاکہ عالمی انرجی مارکیٹ مستحکم رہے۔ بھارت نے مزید وضاحت کی، جہاں سے ہم روایتی طور پر تیل خریدتے تھے، یوکرین جنگ کے بعد انہوں نے یورپ کو سپلائی بڑھا دی تھی۔ بھارت نے کہا ہے کہ اسے ہدف بنانا غیر منصفانہ اور غیر منطقی ہے۔ بھارت ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ اسرائیلی فوج نے کئی ماہ کی ناکہ بندی کے بعد غزہ پہنچنے والی امداد کا حصول بھی ہولناک بنا دیا۔ امداد لینے آئے کمزور اور بے بس فلسطینیوں پر وحشیانہ فائرنگ، پناہ گزین کیمپس پر بمباری۔ صبح سے اب تک امداد کے منتظر 34 افراد سمیت 70 سے زائد فلسطینی شہید۔
جبری قحط کی اسرائیلی سازش، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک غزہ کے باسی بدترین غذائی قلت کا شکار۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بمباری اور خوراک کی کمی سے غزہ میں روزانہ 28 بچے جان سے جا رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 22,000 سے زائد امدادی ٹرکس کو غزہ میں داخلے سے روکا ہوا ہے۔ دوسری طرف امریکی عوام نمائندگان کے 12 سے زائد ڈیموکریٹ اراکین کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ، صدر ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر پہلوان روڈ کے قریب فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی جھگڑے پر پیش آیا۔ ملزمان کار اور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ فائرنگ میں 1 سے زائد ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ واقعے کی جگہ سے 1 میگزین اور گولیوں کے کچھ خول ملے ہیں۔ اہل علاقہ کا احتجاج، ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ سندھ نے SSP ایسٹ سے تفصیلات طلب کر لی، ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت۔ جناح اسپتال لاہور سے قیمتی سامان غائب ہونے کا معاملہ، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ڈاکٹر شبیر حسین کو شو کاز جاری کر دیا۔ 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں ڈاکٹر شبیر پر بدعنوانی کے شواہد سامنے آئے۔ غائب سامان کی مالیت 1 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ شو کاز میں کہا گیا ہے کہ غائب اشیاء میں آپریشن تھیٹر ٹیبلز، بیڈز، AC، ویل چیئرز اور فرنیچر شامل ہیں۔ طبی سامان جان بوجھ کر غائب کیا گیا۔ مقررہ وقت میں وضاحت نہ دینے پر محکمہ صحت کارروائی کرے۔ کراچی کے شاہ لطیف تھانے کے باہر فائرنگ سے 1 شخص ہلاک۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 افراد ایک شخص کو پکڑ کر تھانے لائے اور کہا یہ ڈاکو ہے۔ دونوں افراد کا مبینہ ڈاکو سے جھگڑا ہوا، اسی دوران گولی چلی جو مبینہ ڈاکو کو لگی۔ تھانے لانے والے عاطف اور شہباز کو حراست میں لے لیا گیا۔ شاہ لطیف پولیس اور SSP ملیر کے بیان میں تضاد۔ شاہ لطیف پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ ڈاکو کو گولی شاہ لطیف تھانے کے باہر لگی۔ SSP ملیر کا کہنا ہے کہ نامعلوم شخص کو گولی تھانے میں لگی۔ متحدہ عرب امارات میں شدید گرمی کی لہر جاری۔ ابوظہبی کے نزدیک سویحان کے علاقے میں درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ دبئی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ڈاکٹرز کی دوپہر 2 سے شام 4 بجے تک دھوپ میں کام نہ کرنے کی ہدایت۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کا دن کشمیری عوام پر بھارتی ظلم کا سیاہ باب ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ یوم استحصال کشمیر پر سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا 5 اگست 2019 کا دن تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے شب خون مارا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ کے پولو گراؤنڈ میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات میں شرکت۔ تقریب میں بلوچستان کانسٹیبلری اور پاکستان آرمی کے مابین پولو میچ کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پولو میچ سمیت گھڑ سواری کے دیگر مقابلے بھی دیکھے۔ فاتح اور رنر اپ ٹیمز میں انعامات تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر ضلع میں کھیلوں کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ بھارت سے جنگ جیتی ہے، خوشیاں کئی 100 گنا زیادہ ہیں جو ہم منا رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کی شرکت۔ اس موقع پر پرچم کشائی کی گئی، جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا، آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ گلوکار راحت فتح علی خان 7 اگست، گلوکار عاطف اسلم 11 اگست اور گلوکار علی ظفر 12 اگست کو گورنر ہاؤس کراچی میں پرفارم کریں گے۔ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور برٹش ایشین ٹرسٹ کی مشترکہ مہم آؤ مل کر بات کریں نے ذہنی صحت کے شعبے میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ مہم کے تحت ذہنی امراض کے علاج سے متعلق عالمی معیار کے مطابق ضابطہ اخلاق مرتب کیا گیا، جس پر وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پچوہو نے دستخط کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے ذہنی صحت کو عام موضوع بنایا جائے، ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے جامع حکمت عملی بھی تیار کی جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف اسرائیلی شہریوں کا مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کے دفتر کے باہر مظاہرہ، غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کو واپس لانے کا مطالبہ۔
روس نے کہا ہے کہ وہ درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تعیناتی پر حدود کے تعین کا مزید پابند نہیں۔ مغربی ممالک ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں روس سے ملحقہ علاقوں میں میزائلوں کی تعیناتی کا امکان ہے، جس کی وجہ سے روس کو براہ راست خطرات لاحق ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکہ نے INF معاہدے سے سن 2019 کے اوائل میں یک طرفہ نکلنے کا اعلان کیا تھا اور معاہدے کی مدت 2 اگست سن 2019 کو ختم ہو چکی۔ INF معاہدہ درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی سے متعلق ہے۔ ایسوسی ایٹ انجینئرنگ کا ڈپلوما بیچلرز کی ڈگری کے مساوی ہونے کا وائرل نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ HEC نے جیو فیکٹ چیک کو تصدیق کر دی۔ جعلی نوٹیفیکیشن میں دعویٰ کیا گیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 3 سالہ ڈپلوما آف ایسوسی ایٹ انجینئرنگ کو بیچلر ڈگری کے مساوی قرار دیا ہے اور اس ڈپلوما کے حامل طلبہ براہ راست ماسٹرز پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ جیو فیکٹ چیک کے مطابق جعلی نوٹیفیکیشن AI کے ذریعے بنایا گیا۔ جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو۔ اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں رات گئے موسلادھار بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی رات کہیں ہلکی بارش کہیں بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے، ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان۔